اور اگر انہوں نے اسلام آباد آنا ہے اور پرامن رہنا ہے تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ 10 دن رہے، 15 دن رہے، گرمی شدید ہے، بارشیں ہونے والی ہے، یہ لانگ مارچ کچھ بھی نہیں کر سکتا اگر اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہو۔ اب فیصلہ یہ اسٹیبلشمنٹ نے اپنا موقف چینج کر لیا، انہوں نے مس کیلکولیٹ کیا۔ ہماری طرف سے میں تو ابھی بھی کہتا ہوں کوئی ایشو نہیں ہے، ان کو روکنا ہے خان صاحب کو اور ان کو کہنا کہ انتظار کریں اگلے سال، کوئی ایشو نہیں ہے۔ مگر اگر اسٹیبلشمنٹ پھسل جاتی ہے تو پھر ظاہر ہے جوڈیشری بھی ان کے ساتھ ہے نا، جوڈیشری ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوتی ہے، تو پھر کیا کرے گی یہ حکومت؟ پھر اکیلی رہ جائے گی۔ ادھر سے عمران خان دن دن آ رہے ہوں گے، ادھر سے یہ بیٹھے ہوں گے اور کہیں گے جی ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، اور یہاں تک کچھ نہیں کر سکتے کیا، یہ کہیں گے الیکشن کرائیں الیکشن کرائیں۔ تو یہ سچویشن ہے، یہ ساری مس کیلکولیشن اگر کسی سے ہوئی ہے کہ یہ کتنا خطرناک بنے گا یا نہیں بنے گا، یہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہوئی۔ اور یہ آج سوشل میڈیا جو مرضی کر لے، جتنی مرضی کیمپین کر لے، کیا فرق پڑتا ہے اس کے ساتھ؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ بڑی پاورفل ہوتی ہے اگر وہ پاورز ہونے ہوں۔ ابھی آپ ایک دو ووٹس کے ساتھ بھی تو خان صاحب بھی کتنے ووٹس کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور جس دن اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہٹی تو خان صاحب کی چھٹی ہو گئی۔ تو یہی ہوتا ہے اگر، اور اس کے ساتھ اگر 4 سال ان کو چلایا ہے، اور اس وقت ایک قومی ایمرجنسی ہوئی ہوئی ہے، فائنینشیل ایمرجنسی ہے، اور ایک منتخب حکومت ہے اس وقت جو کہ ڈیموکریٹکلی آئی ہے، تو اسٹیبلشمنٹ کو کیا تکلیف ہے کہ ان کو ان کا سہارا بنے؟ ستون نہ بنے، سہارا تو بنے، ان کے خلاف کاروائی تو نہ کرے نا، پھر وہ سنبھال لیں گے۔ مگر اگر وہ چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو کیونکہ ان کے اندر ایک انتشار ہے یا ان کے اندر ایک خوف ہے کہ یہ ہمارے اندر ہی کوئی بغاوت نہ ہو جائے، ہمارے اندر ہی، کیونکہ عمران خان صاحب نے تو پوری کوشش کی ہے نا کہ کسی طریقے کے ساتھ بغاوت ہو جائے اندر اسٹیبلشمنٹ کی لیڈرشپ کے خلاف، اور ان کے حمایتی جو ہیں وہ اوپر آ جائیں and so on and so forth۔ تو اگر ایسی صورتحال ہے، تو اگر مس کیلکولیشن ہوئی ہے یا کمزوری کا اظہار ہوا ہے تو اسٹیبلشمنٹ کی لیڈرشپ سے ہوا ہے۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو پہلے اسٹیبلشمنٹ اگر چاہتی عمران خان صاحب کو نکالنا، تو میں کافی عرصے سے کہہ رہا ہوں وہ پہلے دن ہی نکال سکتے تھے۔ انہوں نے نیوٹرلٹی شو کی تو ان کو 5 مہینے لگ گئے یہ سب کچھ، سرداری صاحب کو ان سب کو اکٹھا کرنا۔ اب اگر وہ نیوٹرل رہتے ہیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے، مگر اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں الیکشن کرائیں، تو یہ نیوٹرلٹی تو نہیں ہے، یہ تو پازیٹیوٹی ہے نا، یہ تو ایک آپ کو آرڈر دیا جا رہا ہے کہ آپ الیکشن کرائیں۔ تو پھر تو ظاہر ہے اس سچویشن میں تو کوئی حکومت نہیں سروائیو کر سکتی۔ ایک فون کال کی حکومت یہ مار ہے، جیسے عمران خان صاحب ایم کیو ایم کی ایک فون کال کی مار تھے، تو ادھر یہ بھی ایک ایم کیو ایم کی فون کال کی مار ہے۔ تو یہ ہے میرا خیال، کوئی مس کیلکولیشن نہیں ہوئی۔ اگر کوئی مس کیلکولیشن ہوئی ہے یا اگر کوئی یو ٹرن ہوئی ہے تو وہ اسٹیبلشمنٹ نے کی ہے۔ اب اسٹیبلشمنٹ اتنی پاورفل ہے کہ وہ کوئی گارنٹیاں نہیں دیتی، اور ہر وقت وہ ڈرائنگ بورڈ پہ ہوتے ہیں، ہر وقت وہ سوچ رہے ہوتے ہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اور پاور سارا آخری پاور انہیں کے پاس ہے، اور وہ جو چاہے کر لیں ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے۔ سیٹھی صاحب، پاکستان جو ہے وہ بڑا زرخیز ملک ہے جہاں تک سازشوں اور سازشی نظریوں کے حوالے سے۔ تو ایک جو طاقتور سازشی نظریہ جو آج کل آپ کو سننے کو ملے گا وہ یہ ہے کہ جی یہ تو عمران کو ہٹانے کا کوئی منصوبہ تھا ہی نہیں، یہ عمران کو زیادہ تگڑا طاقتور کر کے اس کے جو گناہ ہیں وہ معاف کر کے، اس کے اوپر جو تنقید تھی، جو گولہ باری تھی، اس کو صاف کر کے، اس کو ہیرو بنا کر دوبارہ اس پہ جھاڑ پونچھ پالش کر کے طاقتور بنا کر لانے کا منصوبہ تھا۔ اور اس میں یہ جو سابق حزب اختلاف کی اور آج کی جو حکومت کی جماعتیں ہیں وہ ماموں بن گئے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ نے ان کو ماموں بنایا۔ کنسپریسی تھیریز عام طور پہ فضول ہی ہوتی ہے، لمبی چوڑی کھینچائی ہوتی ہے، اس کے اندر جان مان ہوتی کوئی نہیں۔ یہاں تو دو بندے بیٹھ کے کنسپریسی نہیں کر سکتے، تیسرے کو پتہ چل جاتا ہے۔ اور اتنی بڑی کنسپریسی کہ جی انہوں نے یہ پلان کیا کہ اس کو 5 مہینے لگائیں گے، اپنے آپ کو گالی دلوائیں گے، فوج کی یونٹی آف کمانڈ کو کمزور کریں گے، انڈیا میں خوشی کا اظہار ہوگا، بڑی بدنامی پاکستان میں ہوگی، سیکرڈ اور ہولی کاؤ کا سٹیٹس ختم ہو جائے گا، یہ اسی لیے تاکہ اس کو ہم باہر نکالیں پھر واپس لے کے آئے۔ نان سینس، ایبسولوٹ نان سینس، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ خان صاحب واز گیٹنگ ٹو بگ فار ہز بوٹس، اور خان صاحب کے جو ارادے تھے وہ فوج کی اسٹیبلشمنٹ کی لیڈرشپ کو بھی پسند نہیں تھے۔ وہ ایک تو انٹرنیشنلی آئسولیٹ کر رہے تھے آپ کو اپنے مین پارٹنرز کے ساتھ جن کے ذریعے معیشت چلتی ہے،
پھر بھی، اور اس کے بعد پھر وہ فوج کے اندر ایسی تبدیلیاں کرنا چاہ رہے تھے جو کہ فوج کی لیڈرشپ کو منظور نہیں تھی، اور فائنلی وہ پھر اپنے آپ کے لیے ایشورنس کر رہے تھے کہ جمہوریت اور آئین اور کانسٹیٹیوشن کو فارغ کر کے وہ خود ہی ایک اگلے 5 سال، 1.5 سال یہ اور اگلے 5 سال کے لیے پھر اپنے آپ کو مضبوط کر لیں، اور ایسے فوجی جرنیلوں کو سامنے لائے جو کہ ان کی اوپنلی مدد کریں، اور تو ان کو احساس، ان کو یہ خیال تھا کہ یہ تو سارا ملک کا ہی گڑبڑ ہو جائے گی، انٹرنیشنلی آئسولیشن ہو جائے گی اور ڈومیسٹکلی بھی ڈویژن ہو جائے گی، اور یہ ملک جو ہے یہ اس طریقے سے نہیں چلایا جا سکتا، اس میں بڑی پارٹیز ہیں، بڑے بڑے اسٹیک ہولڈرز ہیں، مولانا از ناٹ اے اسمال اسٹیک ہولڈر، پیپلز پارٹی از ناٹ اے اسمال اسٹیک ہولڈر، نون لیگ از ناٹ اے اسمال اسٹیک ہولڈر، بڑے ان کے ووٹ بینکس ہیں، اور میرا خیال ہے اسٹیبلشمنٹ کو اس بات کا بھی پتا تھا کہ کیسے خان صاحب کو وہ لائے تھے، کتنے خان صاحب کے ایکچوئل ووٹ تھے اور کتنے ڈلوائے گئے، تو میرا خیال ہے انہیں کوئی ایلوژن نہیں تھی کہ وہ خان صاحب کے کتنے پاورفل ہے یا نہیں ہے، انہیں یہ تکلیف تھی کہ یہ تو بات ہی نہیں سنتے، ان کو تمہارا خیال تھا ہماری بات سنیں گے اور مسئلے حل کریں گے، یہ تو انہوں نے تو مسائل بڑھا دیے ہمارے لیے، اور اوپر سے اب روٹی پانی بھی بند ہونے جا رہا ہے جس قسم کی یہ معیشت چلا رہے ہیں یا حکومت حرکتیں کر رہے ہیں، اور یہ تو سارا سسٹم کوئی، آج یہ ساری اپوزیشن کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں، کل ہم کو پولیس فورس بنا دیں گے جس طریقے سے یہ جا رہے ہیں، تو نہیں، دس از ناٹ آن، تو ایسی کوئی کنسپریسی تھیوری از نان سینس۔ اگر ایسی بات ہے جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں تو یہ ایک چانس نہیں لیا جا رہا کہ اس وقت جو ایک مظلوم عمران خان جس کو سازش کے ذریعے نکالا گیا اور اس میں نیشنل اور انٹرنیشنل پلیئر سارے موجود تھے، اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ الیکشن میں جائے، تو اس میں یہ چانس نہیں بن رہا کہ جی وہ زیادہ طاقتور ہو کر سامنے آئے اور وہ سارے مسائل جس کا ابھی آپ نے ذکر کیا کہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ خطرات تھے عمران کی جو کارکردگی، یہ تو پھر ری پلے نہیں ہو جائے گا؟ نہیں دیکھیے، میرا خیال ہے یہ بھی اسیسمنٹ غلط ہے جس کی طرف آپ توجہ دلا رہے ہیں، بات یہ ہے کسی سازش کے ذریعے ان کو نہیں نکالا گیا، اگر سازش تھی تو انہوں نے کی تھی، لیٹس بی ویری کلیئر، نومبر پچھلے سال تک تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، سارا کچھ ہنکی ڈوری چل رہا تھا، اپوزیشن ڈپریس ہو کے بیٹھی ہوئی تھی، شہباز شریف صاحب پریشان تھے کہ جیل جائیں گے نہیں جائیں گے، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، یہ تو سارا معاملہ خراب ہو رہا تھا، اور آہستہ آہستہ، اور اس کے بعد ڈی جی آئی ایس آئی کی تبدیلی کے اوپر پھٹا پڑ گیا، اچھا خاصا پڑا پڑا، اس کو تو انڈر ایسٹیمیٹ آپ کو کرنا ہی نہیں چاہیے، اسٹیبلشمنٹ کی لیڈرشپ کی بڑی بے عزتی ہوئی کہ جناب 4 ماہ سے ہم آپ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ چینج کریں ہمارے انٹرنل ریکوائرمنٹس، ہماری پوسٹنگز ہیں، ہماری ٹرانسفرز ہیں، اور آپ ہمیں کرنے نہیں دے رہے، اور ہمیں لاری رپا دیتے ہیں، اور چیف آتا ہے، چیف کو آپ کہتے ہیں کہ یہ اگلے مہینے میں کر دوں گا، وہ جا کے اپنے کور کمانڈرز میں کہتا ہے کہ جی وہ کہہ رہے ہیں اگلے مہینے ہو جائے گا، نو پرابلم، تو پھر 1 مہینہ گزر جاتا ہے، پھر لوگ پوچھتے ہیں جی وہ کب ہونا ہے، وہ پھر جاتے ہیں اگلے مہینے ہو جائے گا، یار دس از نو جوک،